سکے گی جیسا کہ ملنا چاہیے۔ ایمان بے پناہ ضروری ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل کی برکت اتنی زیادہ ملے گی۔ کبھی کبھی کسی مضبوط ایمان والے کی ایک نیکی دوسرا بندہ جو اس کے بعد ہوتا ہے ایمان کے معاملے میں اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی مضبوطی پر عمل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انسان جتنا مضبوط ایمان والا ہوگا، 2 رکعت نماز سب ادا کرتے ہیں، لیکن اس 2 رکعت نماز میں سب کو برابر اجر نہیں ملتا، بلکہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو ان کو کوئی ثواب ہی نہیں ملتا۔ اس لیے معاملہ ایمان کا بڑا اہم ہے۔ ہمارے بزرگان دین ایمان پر بہت زور دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل اس پر کھڑی ہوئی عمارت ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو پھر عمارت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس لیے ایمانیات کے حوالے سے بہت کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایمان کن کن چیزوں پر لایا جائے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایمان کے بارے میں اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور پھر فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہمارے یہاں فرض ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسے رسولوں پر ایمان لانا ہے، جیسے کتابوں پر ایمان لانا ہے، ویسے ہی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ ملائکہ کیا ہے جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں؟ یہ ملائکہ کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کے بارے میں ایمان کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کرتے ہیں۔ فرشتے اصل میں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، بہت پھیلاؤ ہے مخلوق میں۔ جب فرشتوں کے متعلق آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جس نے ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا ہیں؟ انسان ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 4 عناصر سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان سے زیادہ طاقتور جنات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور جنات سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں، نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ وہ عورت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو صمد پیدا کیا ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جس کام پر متعین کر دیا ہے وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں، اسی کام میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کبھی سانس بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی سانس کیا ہے؟ فرشتوں کا سانس لینا کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم سوتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے۔ تو فرشتوں کی سانسیں کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، علامہ سیوطی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی جو سانس ہے وہ ذکر الہی ہے، یعنی جیسے ہم کچھ بھی کام کریں لیکن سانس چلتی رہتی ہے، ویسے فرشتے کسی بھی کام میں مصروف رہیں مگر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے مختلف شکلوں کے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے فرشتوں کی شکلیں بتاؤں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغ کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ اکبر جن کے اوپر کا حصہ آگ کا ہے، نیچے کا حصہ جو ہے وہ برف کا ہے۔ اس طریقے سے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں، بلکہ ایک فرشتہ تو عجیب ہے، ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ ایسے ہے، زمین پر جتنے ذرات ہیں، زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنی اس فرشتے کی آنکھیں ہیں، اور ہر آنکھ کے نیچے ایک منہ ہے۔ اللہ
اکبر اور اس میں 2 ہونٹ ہے اور وہ اللہ اکبر اتنے ہی انداز کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے. ذرا اندازہ فرمائے ریت کے ذروں کے برابر کائنات میں ذرات کتنے ہیں, اتنی آنکھیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ رب العزت نے ایسی ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جہاں انسانی عقل حیران ہے, سائنس کی تحقیق وہاں سجدہ ریز ہے. ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر. یاد رکھنا ہم اس پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ یہ خبر اس نے دی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, زبان ان کی ہے, کلام خدا بند قدوس کا ہے. میرے امام اس زبان کے بارے میں کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, ہمارا عقیدہ ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ذرا توجہ کرو. اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جا کر گداگری کرنے والوں, خدا کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر غلامی اور بندگی کرنے والوں, ذرا غور تو کرو اس اللہ کی شان کیا ہوگی. اور وہ فرشتہ کیسا نظر آتا ہوگا جس کے چہرے پر ریگزاروں کے برابر آنکھیں ہیں اور اتنا ہی اس کے منہ ہے اور اس کے ہونٹ ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذرا اس کا مطلب اگر کوئی ذکر نہ بھی کرے وہ فرشتہ کتنا ذکر کرتا ہوگا. میرا اللہ کسی کے ذکر کا محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر.